حضور تشریف فرمان ہے، مولانا روم نے اس بات کو نقل کیتا ہے، مولانا روم نے، حضور تشریف فرمان ہے، ابو جہل آ گیا۔ کون آیا؟ کون؟ یہ بڑا واقفیت والا نام ہے۔ کون؟ صرف جاہل نہیں، ابو جہل، جہلاں دا پیو آیا۔ تو پھر جاہلاں دا پیو بھی ہوئے تو رسول اللہ دی شان وچ گستاخی نہ کرے، یہ کدی نہیں ہو سکتا۔ آ کے بھونکیا، بھونک کے کہندا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر کفر نہ باشد، کہندا ہے محمد معاذ اللہ تیرے جہا کوجا کوئی نہیں، استغفر اللہ، نقل کفر کفر نہ باشد۔ حضور مسکرا پے، ایویں تے نبی دی سیرت ہے، تینوں مینوں کو گال کڈے اسی مسکرا کے جواب نہیں دیندے، گال دا جواب 5 گالاں دئیے تے پھر ہوندا ہے لڑائی جھگڑے تک آ جانے ہیں۔ رسول اللہ دی سیرت ہے، کافر گال بھی کٹ دیتی ہے، حضور نے مسکرا کے ٹال چھڑیا ہے۔ سبحان اللہ، یہ حضور دی سیرت ہے۔ حضور مسکرا پہ، مسکرا کے تے ایک جملہ بولیا، پوری توجہ جانا، ایک جملہ فرمایا صدقتا، سچ آکھے۔ تھوڑی دیر گزری نا، تھوڑی دیر گزری، یاردار مصطفیٰ سبحان اللہ، وفادار مصطفیٰ زینت دربار مصطفیٰ، افضل البشر بعد الانبیاء بالاتفاق، ابو بکر صدیق آ گئے، آگے عرض کرتے ہیں مازاد کے نینہ والے آ، ابو جہل بھونک دے پیا، اے دنیا دا کتا بھونک دے پیا، تیرے جیا سونا ماں جمعے کوئی نہیں۔ حضور نے فرمایا صدقتا یا ابو بکر صدیق، او میرا یار ابو بکر تو سچا کیا ہے۔ کول حضور نے صحابہ بیٹھے ہیں، ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں مازاد کے نینہ والے آ، 2 بندے آئے، پہلا ابو جہل آئے، پھر ابو بکر صدیق آئے، تمہارے کوئی اپنی اپنی رائے پیش کی ہے، تو سب دوانوں سچایا چھڑے آئے، اینا دوان کی جو ایک جھوٹا ہے ایک سچا ہے۔ ابو جہل بظاہر بھی جھوٹا لگ جائے، صدیق بظاہر سچا پیا لگ جائے، تو سب دوانوں صدقتا فرمایا ہے۔ ابو جہل آپ کے پاؤں تمہاری ایک صدقتا بولے آئے، یارے گارا کے عرض کی ہے، تو سب صدقتا فرمایا ہے۔ سونے پوچھنا چاہنے تمہاں بھی جو ایک سچا ہے ایک جھوٹا ہے، تو سب ایک کو سچا نہیں آکھیا دوجہ کو جھوٹا نہیں آکھیا، بلکہ تمہاں کو سچا کیا ہے۔ وجہ کی ہے میرے تیرے نبی مسکرا پہ ہیں، حضور مسکرا کے فرمانے ہیں، او میرے صحابہ سن لو، آنا میرا تو رحمان، آنا میرا تو جمال الحق، من راوی فقط راو الحق۔ ان حدیثوں پہ پڑھنا پھر رپیٹ کر دینا، میرے نبی نے فرمایا آنا میرا تو رحمان، او میرے صحابہ سن لو، اللہ نے میری صورت رو شیشے دی منت بنایا ہے، اللہ نے محمد کی صورت شیشے دی منت بنائی ہے۔ مطلب کی یہ جڑا بندہ شیشہ بیٹھتا ہے اور شیشے اندر اپنا عکس نظر آتا ہے، ایک دن نہیں ہو سکتا میں شیشہ بیٹھا میری بدنی میں نظر آمانا دوسرا بندہ اوہ بچوں نظر آنے کا نہیں ہوئے گا۔ شیشہ لوگیاں میرے جھوٹ نہیں بولتا، آئینہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، آئینہ بندہ بیٹھے اس آئینے اندر جڑا بیٹھتا ہے وہ کئی عکس نظر آتا ہے۔ حضور نے نوکر عرض کر دینا سونیا یہ کی وجہ ہے، میرے نبی نے فرمایا ابو جہل نے شیشہ نبی کا بیٹھے آئے اور شیشے اندروں اپنی پہلی شکل نظر آئی ہے، انہیں انج کہہ چھڑے آئے، صدیق نو سونی شکل نظر آئی ہے، انہیں انج کہہ چھڑے آئے۔ ابو بکر صدیق مسکرائے نے، میرے نبی نے یار مسکرائے نے، کہ ترجمہ انج کر رہی ہیں سارے بول کے کہنے نے سرکار کے نام لطف ہوا
مسکرا پے صحابہ حیران ہو گئے نبی مسکرائے انہیں گلاں غلط کی دیا نے لیکن صحابہ دے جرمت اندر میرے نبی کے یار ابو بکر صدیق بول کے فرمانے میں اے حضور کا لطف و کرم ہے حضور کا جود و سخا ہے حضور کی قوت برداشت ہے کافر تو ان کے نبی برداشت کرنے میں منافق ہوں گے پھر بھی نبی برداشت کرنے میں ترجمہ انج کر کے کر لگے سرکار بنا لطف و عطا کون کرے گا مل کے بولو سرکار بنا لطف و عطا کون کرے گا امت لے رو رو کے دعا کون کرے گا امت لے رو رو کے دعا کون کرے گل نہ پینا ہو جائے ابو بکر صدیق کی گل کرنا چاہنا جدو غار کے کنویں پہ آئے نے ایک جملہ خواجہ قمرالدین سیالوی کا بولنا چاہنا شیخ الاسلام خواجہ قمرالدین سیالوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں جدو غار کے دروازے پہ گئے پیر کے مرید نبی کے صدیق غار کے کنویں پہ جدو پہنچے نے صدیق عرض کر دے رسول یا تسی ایتھے کو میں اندر جانا تھا غار بڑی پرانی ہے کوئی موزی جانور نئے ہونے پہلا میں غار صاف کرا تھا خواجہ صاحب نے جیڑا رزلٹ دیتا ہے آج دے جملے کا بڑا قیمتی جملہ سمجھے آجے دل کی دروازے میں کھول کے تختی کے خواجہ صاحب کا جملہ لکھنے جایا گے خواجہ محمد قمرالدین سیالوی حضرت پیر مہر علی شاہ کولوی کا پیر بول کے فرما گئے غار کے بوئے میں نبی پہ گئے صدیق غار کے اندر پہلا گئے صدیق غار کے اندر پہلا گئے پھر جملہ سننا صدیق پہلا غار اندر گئے خواجہ صاحب فرما گئے جی میں غار اندر صدیق پہلا گیا ہے میرے دل اندر نبی آ جائے انہوں چاہیدہ میں پہلا دل اندر صدیق مسائے جب صدیق مس جائے گا نبی میرا لال میرا میرا جملہ بھی خواجہ قمرالدین سیالوی کا جملہ ہے اور یہ بھی جملہ خواجہ صاحب کا میں بولنا چاہنا آپ فرماتے ہیں جس جگہ تو کتا پانی پی لیا کر جس جگہ تو کوئی نبی پاک صحابہ کا گستاخ پینے نام پی لیا کر میری گل نہیں خواجہ صاحب کی گل ہے میرا علی شاہ سرکار کے پیر کی گل ہے ایڈی اونچی ہستی جدو صدیق غار کر گئے صفائی کی حضور اندر آئے گئے جھولی اندر اب نبی پاک کو لٹایا ابو بکر رج رج نبی کا مکھڑا پیا دیکھ گئے اندر غار کے اندر کھوٹا اندر آ حضرت صدیق نے امامہ پار پار کے کھوٹا بند کی دیا ایک کھوٹی کا دو کھوٹا رہ گیا ایک رہ گئی تے پر ایک اڈی رکھ دیتی ایک روایت اندر دوے اڈیاں دوہ کھوٹا تے رکھ دیا ایک سب چلتا جا رہے ہیں تسی جان دیو سب کپڑے والی جگہ تے نہیں جاننا کپڑے والی جگہ تے دند مارے تے وہ دند ختم ہو جاندے نے اثر رک جاتا ہے ایک چلتا چلتا صدیق کی اڈی والی کھوٹ تے آ گیا ابو بکر صدیق کی گود اندر نبی نے پیرا اندر ساتھ بول کے کہنا ہے ابو بکر ہٹی ہٹا ڈگ نہ کھا یار جگہ عشق صدیق آگے کہنا ہے اور صدیق سب ایوے کلا پہ کر گئی اڈی تباہ ڈنگ تے ڈنگ کھا سونے مسوات رب منا صدیق نے اڈی دبائی ہے عشق فرمایا ادھر عقل آئی ابو بکر تیرے پیران در زہر ہے عشق آگے کہتا ہے کوئی گل نہیں کہ پیر اندر زہر ہے تے گود اندر شفا ہے کوئی گل نہیں کہ پیر اندر وبا ہے گود اندر نبیوں کا سلطان ہے ادھر توجہ فرمانا سب نے دس دیتا ہے میں جتوں تک پڑھیا میں دسنا چاہنا 19 ڈنگ ایک ڈنگ
19 डंग सप ने मारे, 19 डंग मारे। अबू बकर ने ओफ नहीं की, हाय नहीं की, हरकत नहीं की, हिले कोई नहीं। इधर जब 19 डंग बजाए पैर तो ले सिर टिकन सिद्दीक दे जिस्म अंदर जदों सप दा असर असर अंदाज हो गया, जहर सरायत कर गया है। सिद्दीक फिर भी नहीं हरकत की थी। आखिरी जो आंसू निकले ने, आंसू निकलने लग पे। अबू बकर सिद्दीक के आंसुओं तो कुर्बान जावा। निकलन के अबू बकर की आंखों में गिरके ते मदीने वाले दा मुखड़ा होवे। मेरे नबी के चेहरे नूरी के जदों आंसू सिद्दीक के डिगे, हजूर की आंख मुबारक खुल गई। मेरे नबी ने देखे आए, देख के फरमाया मा शुभ की का या अबू बकर सिद्दीक, और सिद्दीक क्यों रोया है, तेनू केड़ी शै ने रुलाया है। सिद्दीक ने हाथ जोड़े, अर्ज की सोने नाग लड़ गया है, काला लड़ गया है, सप लड़ गया है। मेरे नबी ने फरमाया सिद्दीक कोई गल नहीं। मेरे रसूल ने अपनी शहादत वाली उंगली नाल लोहा पे धन लाया, सिद्दीक के पैर ते लाउन लगा, लेकिन सिद्दीक का इश्क दोबारा नहीं कीता। पैर मेरा होवे, हाथ मेरे नबी दा होवे। जे नहीं समझ आई ते मैं सादी गल करके समझाना चाहना। कोई पीर होवे, ओदा कोई मुरीद होवे, ते मुरीद नहीं चाहता मेरा पीर मेरे हाथ पैर ते हाथ रखे। सिद्दीक की ने चाहता है। मेरे नबी ने फरमाया अबू बकर तेरे सप दा असर खत्म करना है। अर्ज की सोने तुसा मेरे पैर के हाथ नहीं लाना, बल्कि मैं रवायत अंदर बखान का जिम्मेदार हां। अबू बकर सिद्दीक ने अपनी शहादत की उंगली हाथ भी अगे की थी। हजूर ने हाथ मुबारक दुलवा में दहन का फैज लिया, अपनी उंगली नाल अपने पैर पे लाया। इधर हजूर का दुआ पे दहन मुबारक सिद्दीक ने कदम ते लगा है, सप दा असर मुक गया है। सिद्दीक खुशी नाल झूम गए। इधर अकल आंदी है, सिद्दीक एवें जान बचा लेंदा फिर की होना सी। सिद्दीक ने जेड़ा जुमला बोलिया तर्जुमा इंज कर लेने आ, रो के नाले अर्ज करते ने हजूर की बारगाह में ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है, ये दिल भी तुम्हारा है। बड़ी मेहरबानी, थोड़ा जितना प्यार ना बोलना, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। क्या पेश करूं आका, क्या चीज हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जहां भी जिन्हें जिन्हें हजूर को दिल लिखा है वो बोलेगा। जिन्हें किसी दुनियादार नाल जोड़ लिया बेशक ना बोले, जिदा दिल हजूर वास्ते मिल के बोले ये दिल भी तुम्हारा है, ये जहां भी क्या पेश करूं आका, क्या चीज हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा है। सवालों पूछ पा दियो मिलते, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जहां में अच्छा, बड़े बड़े नेगेटिव सोच वाले लोग भी होते हैं दुनिया ते। नेगेटिव वाले ना हो तो पॉजिटिव की फिर पहचान को नहीं होती, खरे खोटे की पहचान मुश्किल हो जानी। मैं एक जगह ये गल की ते एक बंदा बाद मैं फोन करके आंदा जी अंदरों ठीक होंदा तो फिर सप लड़दा। मैं क्या बंदे का पुत्र बन जा, ये अबू बकर ही
نہیں ویکھو نا میں کہ دسو اے جی پھر وہ معاذ اللہ سما تنقید کیتی نا صدیق اکبر تے چونکہ وہ دوجی پارٹی سی پٹن پٹان والی مینوں آندا جی وہ پھر ٹھیک ہونا تے سب تے نہ لڑدا میں کہ چل یار میں تیری گل مندا ویسے کوئی نہیں تے ایک منٹ واسطے میری بھی سنا کی میں کہ اے دس سپ لڑیا تے لڑیا صدیق اکبر دی اڈی تے جی اڈی تے میں کہ مننا ہے مننا میں کہ تیرا سوال ہے کہ جی ٹھیک ہونا تو نہ لڑتا یہ گل ہے میں آج بالکل میں کہ چلو یہ فیصلہ حضور کو کروا دیں گے جیوں کہ میں کہ جی سپ تے لڑ گیا نبی نے ساتھ سپ دا دیتا ہے یا صدیق دا دیتا ہے جملہ ظاہر ہو گیا میں پورا ہفتہ محنت کی تھی کہ میں جملہ بولنا ہے جب میں اسلام میں شرعیہ کے ممبر تے عاشق مچل کے آخر تے سبحان اللہ اسی ٹھنڈ چ جملہ بھی ہضم ہی ہو گیا محبت نال ایک بار بولنا اے جملہ پلے بنیا جے کدی کم آوے دا کدی اللہ نہ کرے کالا سامنے آ جے آ گیا تے کھول رکھیا جے او دا پورا انجیکشن جے اے جی اندروں ٹھیک ہوندے تے سپ لڑدا میں کہتا نبی کولو فیصلہ کرا لینے ہاں نبی نے سپ دا ساتھ دیتا ہے یا صدیق دا جس ترازو وچ نبی او وزنی ہے حضور علیہ السلام نے صدیق دے اکبر دا ساتھ دیتا لوابے دہن لایا سپ دا اثر ختم ہویا سپ دے متعلق حضور فرماتے ہیں کعبے دا طواف کرتے ہیں تو انو سپ نظر آ جائے طواف چھاڑی کے سپ مار دیو موزی جانور ہے لہذا کعبے دے وچ مارنا بھی منع ہے لیکن سپ نو مارن دی اجازت نبی پیا دیتا ہے میں کہ صدیق دا ساتھ نبی دے کے دنیا نو دس چھڑیا ہے ابو بکر عام نہیں ہو ابو بکر ہوئے جنہیں ترازو وچ مدینے والا محمد بیٹھا حضور نے ساتھ صدیق اکبر دا دیتا ہے جی اچھا ادھروں 100 بندہ کافر ٹردا لبدا لبھاندا نا ایک شیخ دے سامنے اے داڑیاں وچ بھی بڑا رولا ہونا وہ چٹی جی داڑھی رکھ کے بڑا جے امامہ بن کے بندہ آ گیا انہیں آخیا وہ تمہیں نہیں پتا تے میں اتنے نہ لے جا جتھے ہو گیا ہے انہاں کہا تو کون آندا جی شیخ نجد میں بڑا بڑا بزرگ ہوں کتاباں چاہتا وہ شیطان انسانی شکل اختیار کر کے آیا وہ ٹور کے پھر کافر سن ٹرتے ٹرتے جدو غار دے بوئے تے گئے نا ادھر یہ آئے نے ادھر رب دی قدرتاں تو قربان جا فرمایا او کبوتریو انڈے دے دیو او مکڑی جالا تن دے یہ مکڑی پتہ کیڑی ہے یہ پتہ کیڑی ہے یہ دا گھر سی کعبے والی جگہ جملہ سمجھیو میری کوشش ہوتی ہے کہ جمعہ ایک موضوع جلدی مک جائے لیکن گلاں جدی نکل آنی ہیں پھر قسط اگلی اگے بہ جانی ہے گل سمجھنی ہے ذرا کعبہ جتھے بھی اوتھے اس مکڑی دا گھر سی اللہ نے فرمایا ابراہیم جی مولا فرمایا میرا گھر بنا پتر نو مزدور لا خود مستری بن کے مکان بنا میرا ابراہیم آئے نہ ویکھیا مکڑی اگے انہیں آخیا ابراہیم خیر ہے اے جی میں گھر بنانا انہیں آخیا ایک دا ڈھا کے دوجے دا بنانا ہی چنگی گل ہے انہیں آخیا کی مطلب مکڑی بول کے کہہ دی اتنے میں بڑے عرصے تو آباد ہاں تو کرائے تے رہ لے وہ نہیں نکلنا دے تے میرا اپنا تو میں تو نہیں اٹھان دینا ابراہیم علیہ السلام اللہ نال ہم کلام ہوئے یا اللہ عجیب جا منظر ہے اللہ نے فرمایا کوئی گل نہیں اتنا سودا مار سودا کر یا اللہ وہ کی فرمایا نو آخ تینوں ایسی جگہ نہ بھیجا جتھے نبیاں دے سلطان دا دیدار ہوے دا ہائے 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 جدو ابراہیم علیہ السلام نے اس مکڑی نال گل کیتی تو انہوں حضور دی دیدار تو بغیر تے دنیا دی کوئی شے رہ نہیں سکدی انہیں آخیا منظور ہے جناب دسو کتنے جا انہیں آخیا وہ سور دی غار اوتھے انہیں آنا ہی اللہ اکبر پھر حضور دی کرم نوازی تک اسے مکڑی نو حکم ہویا جالا تن کبوتری نو حکم ہویا انڈے دے جی جدو غار دے بوئے تے آئے نا تے صدیق اکبر غار دے وچ ویکھ کے کہندے نے سونے جھک کے تے نہ سانو ویکھ لینا تک لینا حضور مسکرا کے کہندے نے جتے پیچھے لگ کے آئے نے وہ جھکن والی نسل نہیں وہ شیطان ہے انہاں نہ جھکنا نہ نظر آنا اللہ اکبر کبیرہ توجہ سے سنیے گا تھک ہار کے جدو ذلیل ہو کے کافر واپس آئے نا آخری جملے بولنا چاہنا
کیونکہ ٹائم تقریباً اوپر ہی 2-3 منٹ ہو گئے نے. توجہ کرنا, وہ جڑی کبوتری نے انڈے دیتے نا رسول اللہ دے پیرے واسطے, نبی پاک سرکار دی عزت و توقیر دی عظمت و شان اور وقار اور حضور دی چوکی داری جنہیں کیتی, فرمایا کبوتریوں تانوں اے نفع دینے ہیں, فائدہ دینے ہیں. اج بھی اس کبوتری دی نسل مدینہ شریف ہے. بزرگان دین فرماندے نے او دی ونڈ اے او دی پہچان اے اس نسل دا کو کبوتر پھڑ کے ذبح کر کے پریشر کوکر چ اونوں رکھ دیو, تھلے چولہے جلا دیو, اگ اثر نہیں کرے دی. اگ اثر اونچا بولیا جی, اگ اثر جیڑا گار تے بوئے تے بیٹھا ہوئے اون تے اگ نہیں جلاندی, تے جیڑا چولی چھپا کے بیٹھا ہوئے اللہ میری تواڈی حاضری قبول فرمائے. ایتھوں پھر اگلے جمعے شروع کر لے سن. اللہ حضور دا صدقہ صحابہ دی پکی سچی غلامی عطا کرے. ہم علینا الا البلاغ.